برادران اہل سنت، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المغیث الکریم۔ تمام حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کے تعلق سے جب بھی کچھ فتنہ انگیزی کی جائے تو علم والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سنی سے العقیدہ مسلمان بنایا اور مسلک اعلی حضرت کا دامن ہم سب کے ہاتھوں میں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو اگر اختیار کیا جائے تو قرآن فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر قبول کیا جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والا نقصان میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے محبوب کی حدیثوں کے ذریعے یا پھر اجماع امت کے ذریعے جو قوانین ہم تک پہنچے ہیں وہ سب حق و ثواب اور درستگی پر مشتمل ہیں اور ان میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ دین اسلام کا ہر قانون فطرت انسانی کے موافق ہے۔ بہت سارے قوانین اسلام کے ہیں، ان میں ایک قانون طلاق کا بھی ہے۔ طلاق سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے نکاح کا۔ طلاق بھی اسی کو دی جاتی ہے کہ جس کا بندہ نکاح کرنے کے بعد حقدار ہو جایا کرتا ہے، اور یہ حق طلاق دینے کا اللہ رب العزت نے مرد کو عطا فرمایا۔ ایک جگہ اس کے حاکم ہونے کا ذکر کیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، تو دوسرے پارے میں یہ فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، مرد ہی کے ہاتھ میں نکاح کی باغ ڈور ہے۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرحلہ طلاق کا آتا ہے۔ طلاق یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں۔ اگر اکارڈنگ آف ڈکشنری آپ دیکھیں گے تو طلاق کا معنی ہوتا ہے تطلیق، تخلیہ، ارسال، حل العقد۔ تطلیق اور تخلیہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ تطلیق کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، تخلیہ کا معنی بھی راستہ خالی کرنا اور چھوڑ دینا، ارسال کا معنی بھی چھوڑ دینا، یوں ہی حل العقد جو گانٹھ لگا دی گئی ہے جس کو گرہ کہا جاتا ہے اس کو کھول دینا۔ تو جب بندہ نکاح کرتا ہے وہ نکاح تو اور بیوی قبل تو، یا بیوی نکاح تو اور وہ قبل تو کہتا ہے، تو ایک رشتہ ہے نکاح کے ذریعے جس کی گرہ باندھ دی جاتی ہے، گانٹھ لگا دی جاتی ہے، لیکن طلاق سے اسی گرہ کو کھول دیا جاتا ہے۔
یہ تو ہم نے اکارڈنگ آف ڈکشنری آپ کو معنی بتائے. اب اصطلاح کے اعتبار سے بھی معنی اس کا دیکھا جائے. علامہ بدر الدین عینی متوفی 855 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا معنی شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ رفع قید النکاح، نکاح کی جو گرے ہے اور نکاح کی جو قید ہے اس کو ختم کر دینا. ایک تشریح اور کی گئی ہے، حل عقدۃ التزویج، شادی اور نکاح کی گرہ کو کھول دینا. طلاق اللہ رب العزت نے اگرچہ جائز رکھی ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو مرحلے ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جب حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں اور کسی بھی صورت میں ان کا نباہ اور ان کا آپس میں رہنا یہ ممکن نہ ہو، تب طلاق دی جائے. ورنہ یوں اگر طلاق دی جاتی ہے بلا وجہ اور بلا عذر شرعی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا کرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ تھوڑا برداشت کریں، حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اور اولاً بھی یہ حکم دیا گیا کہ بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو. حدیث پاک میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو گالی گلوچ، نازیبا کلمات، غیر مناسب الفاظ سے یاد نہ کرو. قرآن بھی کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو اتنا یاد رکھنا کہ آپ کبھی کبھی اپنی تربیت کے اعتبار سے کسی کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو، لیکن در حقیقت وہ چیز آپ کے لیے کارگر اور مفید ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو اور وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک کرو. ظاہر سی بات ہے کہ جب اچھا برتاؤ، حسن سلوک کرو گے تو طلاق کا مرحلہ پیدا ہی نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث روایت کی. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر جائز کاموں میں سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق. الفاظ اس حدیث کے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تبارک و تعالی الطلاق. اللہ کی بارگاہ میں حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ طلاق. حضرت محارب ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. یعنی اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال رکھی ہیں ان میں کوئی بھی حلال چیز اللہ کی بارگاہ میں اتنی ناپسند نہیں جتنی کہ اللہ رب العزت کو طلاق ناپسند. اب طلاق کے بھی کئی مرحلے ہوتے ہیں اور طلاق کی 3 قسمیں عام طور سے بیان کی جاتی ہیں. ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، ایک طلاق بدعی ہے. طلاق احسن کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی ناپاکی کے ایام میں تھی، پاک ہوئی، پاکی کے ایام ہوئے، بیوی کے قریب جائے بغیر، اس سے ملے بغیر، مجامعت کیے بغیر بندہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق، اور پھر بیوی کو 3 حیض چھوڑ دے کہ وہ اپنی عدت گزارے، تو یہ طلاق احسن ہے. ایک طلاق حسن ہوتی ہے کہ عورت ناپاکی سے نکلی، پاکی کے ایام میں آئی اور مرد نے مقاربت کیے بغیر ایک طلاق دے دی، مقاربت نہیں کی، مجامعت نہیں کی اور ایک طلاق دے دی. اس کے بعد بیوی کو چھوڑ دیا کہ اس نے اپنی عدت کا 1 حیض گزارا.
جیسے ہی اس کے پاکی کے دن آئے، قربت کیے بغیر اس نے پھر ایک طلاق دے دی۔ اس طریقے سے 3 حیضوں میں 3 طلاقیں دے دی، یعنی حیضوں کا مطلب 3 حیض گزرنے کے بعد، اور ناپاکی گزرنے کے بعد پاکی میں وہ اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ ایک طلاق بدعی ہوتی ہے، حالت حیض میں طلاق دے دی جائے، یا پھر تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائے، چاہے وہ ایک مجلس میں دی جائے یا پھر متفرق مجلسوں میں، مگر تینوں طلاقیں وہ دے دیں تو یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، اور اس میں حالت کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھے۔ اور اگر وہ پاکی کے ایام میں بھی دے رہا ہے لیکن تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو یہ بھی طلاق بدعی کے حکم میں آئے گی۔ تو یہ 3 طلاقیں ہیں۔ شریعت نے اولاً تو یہی کہا کہ حالات جہاں تک نبھا سکتے ہو نبھاؤ اور حالات کو سدھارنے کی کوشش کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر حالات دیگرگو ہیں، طلاق دینا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ 3 طلاقیں نہیں بلکہ 1 طلاق دو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بیوی عدت گزار رہی ہوگی تو وہ بھی کچھ سوچے گی، حالات کے بارے میں غور کرے گی، ادھر شوہر بھی کچھ سوچے گا، ہو سکتا ہے کہ اسی ایام عدت میں دونوں کا غصہ ختم ہو جائے، اور غصہ ختم ہونے کی صورت میں بغیر نکاح کے چونکہ طلاق رجعی دی ہے تو بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے قریب آ جائے اور اس طرح اختلاف دور ہو جائے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے جو انسانی فطرت کے مطابق۔ اب 3 طلاق کا مسئلہ یہ طلاق بدعی میں آتا ہے، بدعت والی طلاق۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی تو طلاقیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر 3 طلاق دینا کیسا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق اگر مسلمان دے رہے ہیں تو کیا اس کی بنیاد پر ہم اسلام کو برا کہیں گے یا مسلمان؟ چوتھا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ 3 طلاق اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے 3 طلاق دینے سے منع کیا ہے، اور ناپسندیدگی کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ ابھی میں دلائل میں انشاءاللہ الرحمن حدیثیں پیش کروں گا۔ لیکن طلاق اگر دے دی تو طلاق تو بہرحال پڑے گی، اور طلاق ثلاثہ جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اب اگر مسلمان اپنی غفلت اور سستی کی بنیاد پر طلاق احسن یا طلاق حسن پر عمل نہیں کرتے بلکہ طلاق بدعی دے دیتے ہیں تو اس سے اسلام کے قانون پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو مسلمانوں کے عمل ایسے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا عمل کیا، تو مسلمان کا عمل قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور اسلام کے خلاف حجت ہو جائے، یہ سب نادانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی 3 طلاق کو ناپسند فرمایا کرتے، لیکن سب سے پہلے میں اس مسئلے کو کلیئر کروں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں۔ آج بہت سارے افراد جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے یا جنہوں نے اسلام پڑھا ہے لیکن وہ اسلام کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کروں کہ 3 طلاق کے مسئلے پر 8 ہجری تک 800 ہجری تک سب متفق تھے، لیکن ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس مسئلے پر اختلاف کیا، اور ابن تیمیہ کے نظریات کو لے کر غیر مقلدین اسی بات کے قائل ہیں کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے ایک مجلس میں تو اس میں ایک ہی طلاق پڑتی ہے، اور یوں ہی رافضیوں نے بھی اس مسئلے میں اختلاف کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سنیوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، ایک بات، اور ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دے تو 3 نہیں پڑتی 1 پڑتی، دونوں طرح کے مسئلے پہ انشاءاللہ الرحمن میں مختصراً روشنی ڈالو۔ پہلے آپ یہ سمجھے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چاہے وہ ایک ساتھ دی جائے الگ الگ دی جائے، مگر مسئلہ 3 طلاق کا، کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں۔ اسلام کا بنیادی جو مصدر ہے، اسلام کا جو بنیادی سرچشمہ ہے جس سے
مسائل نکلتے ہیں اور مسائل اور علم کے سرچشمے جس سے پھوٹتے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کا مقدس قرآن۔ قرآن پاک کو دیکھیں، دوسرے پارے میں صاف صاف قرآن کا اعلان ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ فرمایا کہ یہ طلاق 2 بار تک ہی ہے۔ کون سی طلاق؟ طلاق رجعی۔ ایک طلاق دی، آپ جانتے ہیں کہ طلاق اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن، ایک طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی، ایک بار مرد نے کہا کہ تجھے طلاق، اب بیوی عدت گزار رہی ہے اور ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی ہے تو یہ مراجعات کر سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی۔ لیکن اگر طلاق بائن دی الفاظ کنائی کے ذریعے، الفاظ کنائی یعنی صاف نہیں کہا بلکہ کنایتن کہا، جیسے جا اپنے میکے چلا جا، اپنے میکے چلی جا، اور اس صورت میں جبکہ میاں بیوی کے درمیان مذاکرہ طلاق ہو رہا ہو، طلاق کا ذکر ہو رہا ہو اور جھگڑا وغیرہ ہو رہا ہو، ایسے موقع پہ شوہر نے نیت کر لی اور یہ کہہ دیا جا اپنا بستر اٹھا، اپنے میکے جا، تو طلاق پڑ گئی۔ یہ طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن میں نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن طلاق مغلظ جو ہوتی ہے اس کے اندر نکاح کے ساتھ ساتھ حلالے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ کون سی طلاق؟ طلاق رجعی، یہ 2 بار ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ طلاق 3 ہوتی ہیں، 3 طلاق کا ہی مالک ہوتا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت تھا کہ جس میں 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی پھر بیوی کو رکھ لیتے تھے، پھر طلاق دے کر کے پھر رکھ لیتے تھے۔ اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا، تو 3 طلاق کا مالک ہوتا۔ اب قرآن نے کہا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ کون سی طلاق؟ طلاق رجعی۔ تو کسی نے اگر 2 طلاق دے دی، اب اس کے بعد اگلی آیت میں آیا فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد وہ اپنی بیوی کو پھر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد جماع نہ کر لے، تو اس وقت تک وہ شوہر اول کی طرف نہیں پلٹ سکتی۔ اب یہاں بنیادی چیز آپ یہ سمجھیے کہ پہلے 2 طلاق کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب اگر وہ طلاق دے دے تو یہ تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب تیسری طلاق کا جب ذکر ہوا تو یہ کہنا کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، یقیناً اسلام کو پڑھے بغیر، اسلامی قانون کو جانے بغیر اپنا نظریہ قائم کرنا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو علامہ احمد ابن محمد صابی جو 1241 ہجری، وہ تفسیر صابی میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا کی شرح میں اور اس کی تفسیر میں اے طلقتن ثالثتن سواء وقع الاثنتان فی مرۃ او مرتين، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مرد اپنی بیوی کو طلقتن ثالثہ تیسری طلاق دے دے، اب مفسر بھی اس کی تعین کر رہا ہے کہ تیسری طلاق دے، تو تیسری طلاق تو جبھی ہوگی جب پہلے 2 ہو چکی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ الطلاق مرتان 2 ہے اور اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن ثَبَتَ طَلَاقُهَا ثَلَاثًا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی طلاق 3 بار ہو چکی ہو، چاہے ایک بار میں 3 طلاق ہو یا چند بار میں 3 طلاق دی جائے، تو اب فَلَا تَحِلُّ، تو اس کے لیے وہ حلال نہیں، کما اذا قال لها انت طالق ثلاثا، جیسے مثال کے طور پر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں 3 طلاق، تو فرمایا اس پر 3 طلاقیں ہی پڑیں گی، وَهَذَا هُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، تو قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے اور اس مسئلے پر اجماع بھی ہے کہ 3 طلاق یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اب قرآن پاک جو اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے اسی کے اندر 3 طلاق کا ثبوت ملتا ہے۔ حالانکہ مفسرین کی تفسیرات اگر دیکھی جائے تو لمبی چوڑی بات ہو جائے گی،
اس لیے میں حدیث کا رخ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا۔ حضرت مخرمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے محمود ابن لبید سے، اور وہ کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن رجل طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیعہ۔ اب دیکھیے گا یہاں دونوں چیزوں کا مسئلہ ہے، ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں اور طلاق دی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طلاق کو برقرار بھی رکھا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ طلاق اسلام کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں 3 طلاق اسلام کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیعہ، اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، جب میرے نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو الفاظ ہیں فقام غضبانا، حضور علیہ السلام جلال میں کھڑے ہو گئے، اور جلال میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں بظاہر تمہارے سامنے موجود ہوں اور تمہارے درمیان ہوں، تمہارے بیچ ہونے کے بعد بھی میرے ہی سامنے اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ ارشاد کیوں فرمایا؟ چونکہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے دی تھی۔ ارے بھئی اگر 3 طلاق سے ایک ہی طلاق پڑتی تو حضور علیہ السلام کو جلال فرمانے کی اس قدر کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی تو پڑی ہے، ابھی 2 کا مالک۔ لیکن نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے یہاں جلال فرمایا، اور آپ نے کس قدر جلال فرمایا کہ ایک شخص وہاں موجود تھا اور وہ صحابی رسول ہو گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے یا رسول اللہ الا اقتلہ، حضور اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ساتھ 3 طلاق پڑھنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 3 طلاق اسلام کا حصہ ہے، اور میرے نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 12 کے اندر کتاب الطلاق باب من جوز الطلاق الثلاث، 3 طلاق جس نے جائز قرار دیا اس کا موقف آپ نے بیان کیا۔ فرمایا فإن فيه التصریح بأن الرجل طلق 3 مجموعة ولم يرده النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بل امضاه۔ فرمایا اس میں صاف یہ مسئلہ ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس کی 3 طلاق کو ولم يرده النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی 3 طلاق کو رد نہیں فرمایا، اور یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، کچھ نہیں، ایک ہی پڑھی ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں بل امضاہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو پورا فرما دیا، یعنی ان 3 طلاقوں کو مان لیا اور بتا دیا کہ 3 طلاقیں پڑھ گئی۔ اب آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے، حدیث پاک صاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلاق کے مسئلے پر جلال فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور روایت ہے اس سلسلے میں، اور عام طور سے ہمارے یہاں کتب اصول فقہ کے اندر وہ ملتی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں ان رفاعۃ القرظی طلق امرأۃ له فبت طلاقها، حضرت رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، ایک عورت کو طلاق دے دی تھی، اور طلاق بھی آپ نے مغلظ دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فتزوجت بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن الزبیر سے شادی کر لی۔ وہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انہا کانت عند رفاعۃ فطلقها، حضور میں رفاع کے نکاح میں تھی
انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ ابن جریج کہتے ہیں ثلاثہ تطلیقات، اس میں یہ ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر کے صحابیہ نے جا کر عرض کی کہ حضور مجھے انہوں نے 3 طلاق دے دی، ثلاثہ تطلیقات۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن زبیر سے شادی کر لی، لیکن حدیث پاک میں انہو واللہ ما معہو یا رسول اللہ الا مثل ہذہ الحدبہ، یعنی انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا کہ حضور وہ جسمانی قوت ان کے اندر نہیں، اور مثال بھی آپ نے دی۔ تو میرے نبی علیہ السلام انہوں نے کہا حضور ان کی مثال یہ پھندکے کی طرح ہے، جس طرح پھندکا بے جان ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، الفاظ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے انہوں نے ارشاد فرمایا لعلکی تریدین ان ترجعی الی رفاع، فرمایا کہ شاید تو دوبارہ رفاع کے نکاح میں جانا چاہتی ہے۔ اب یہاں 3 طلاقیں وہ دے چکی ہے، 3 طلاقیں ان کو پڑ چکی ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے صحابی نے ان کو 3 طلاقیں دے دی حضرت رفاع نے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو جاری و ساری مانا، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن زبیر سے شادی کر لی تھی، تو یہ حلالی کی شکل ہو گئی۔ تب آقا کریم علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر آپ پلٹنا چاہتی ہو تو ایسے نہیں پلٹو گی حتی تذوقی اسیلتہ وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَكَ، فرمایا کہ تم اس وقت پلٹو گی جب تم آپس میں ایک دوسرے کا کی لذت محسوس کر لو اور ایک دوسرے کا ذائقہ چکھ لو۔ اب یہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے جو حضرت عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے جو فرمایا کہ وہ تم سے لطف اندوز ہو جائے تم ان سے لطف اندوز ہو جاؤ، اس کے بعد پھر تم رفاع کی طرف پلٹ پاؤ گی عدت گزارنے کے بعد۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے 3 طلاق کا ذکر کیا۔ اگر 3 طلاق اسلام کا حصہ نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اس کو منع کر دیتے، چونکہ میرے نبی علیہ السلام بہت زیادہ غیرت فرمانے والے ہیں، اور اسلام کے خلاف، اسلامی اصول اور ضابطوں کے خلاف کوئی بھی ضابطہ اور اصول پسند نہیں فرماتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک توریت کا ایک ٹکڑا ہی تو لے کر گئے تھے، یا چند ورق لے کر کے گئے تھے، آپ نے کس قدر جلال فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر آج کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو ان کے لیے بھی میری ہی اتباع اور پیروی لازم ہوتی۔ تو جو نبی برحق اسلام کے معاملے میں ذرا بھی ملاوٹ اور امتزاج کو پسند نہیں فرماتے، اگر 3 طلاق اسلام کا حصہ نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً منع فرما دیتے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو جاری و ساری رکھا۔ وضاحت تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہے اور اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، کیونکہ ابھی تو میں نے صرف الطلاق مرتان کی جو تفسیر ہے اسی پر کی ہے، اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پر ابھی بیچ میں جو الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ اس کی تفسیریں بھی رہ گئی ہیں، لیکن خاطر خواہ بات تو آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک صاف اور صریح حدیث اور سنیے، اس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث متوفا 275 انہوں نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابی داؤد کی ہے، جلد نمبر 2، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، صفحہ نمبر 474 ہے، اور حدیث نمبر 225 ہے۔ ان سہل بن سعد فی هذا الخبر قال فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پیچھے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت عویمر اور ان کی بیوی کا، اسی واقعے میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عویمر نے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ان طلاقوں کو کالعدم قرار نہیں دیا، بلکہ الفاظ فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا۔ اب نافذ فرمایا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاق کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور جو اسلام ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ملا ہے، اس اسلام میں 3 طلاق کا جو بنیادی اثر و رسوخ ہے، اور اس اسلام کے اندر طلاق کا 3 طلاق کا باب ایک مستقل باب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سنیوں میں یا دوسرے ممالک کے اندر جو اہل سنت والجماعت ہے وہ بھی وہابیہ غیر مقلدین کے طرز پر اس کو 3 نہیں 1 ہی مانتے ہیں، وہ یقیناً گمراہ کر رہا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہی مانے جو ان کے اسلام اور جو ان کے ایمان اور عقیدے کی روشنی میں ملا ہے، اس کے خلاف ہرگز نہ جائے کہ اس سے دین اور دنیا دونوں تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم سب کو اور بالخصوص ہماری بہنوں کو طلاق کے اور بالخصوص 3 طلاق کے مسئلے پر سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے مسائل کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو میں میری زبان سے اگر کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔